ایک زمانے میں ایک جنگل میں جو بہت سے جادوئی مخلوقات کا گھر تھا، وہاں للی نام کی ایک چھوٹی سی پکسی پری رہتی تھی۔ وہ انگوٹھے سے بڑی نہیں تھی اور اس کے نازک پر تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے پھولوں کے گھر میں رہتی تھی جسے اس نے خود بنایا تھا۔ اس کے چاروں طرف خوبصورت پھولوں اور پودے تھے جن کی وہ بڑی محبت اور توجہ سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ للی ایک مہربان اور نرم پری تھی جو ضرورت مندوں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے دن پھولوں سے دوسرے پھولوں میں اڑتے، امرت اکٹھا کرنے اور جرد پھیلانے میں گزارے، اور اس نے میٹھے گیت گائے جو جنگل میں گونجتے رہے۔ اس کی موسیقی اتنی خوبصورت تھی کہ جنگل کی دوسری مخلوقات اس کی آواز سے محو ہو کر رک جاتی اور سننے لگے۔ ایک دن سکندر نام کا ایک نوجوان شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے للی کا خوبصورت گانا سنا۔ وہ حیران رہ گیا اور اس نے موسیقی کا ذریعہ تلاش کیا۔ جب اس نے للی کو پایا تو وہ اس کی خوبصورتی اور اس کے مہربان دل سے متاثر ہوا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور شہزادے نے جنگل کے جادو اور وہاں رہنے والی مخلوقات کے بارے میں سیکھا۔ وہ متوجہ ہوا اور اس نے واپس آنے اور للی سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سکندر زیادہ سے زیادہ للی کا دورہ کرتا رہا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے اور گاتے گزارتے اور شہزادے کو ننھی پری سے پیار ہونے لگا۔ للی پہلے تو شرمیلی تھی لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ بھی شہزادے کے لیے جذبات رکھتی ہے۔ وہ لازم و ملزوم ہو گئے اور وہ اکثر اکٹھے مہم جوئی کرتے، جنگل کی تلاش اور نئی چیزیں دریافت کرتے۔ تاہم ہر کوئی ان کی دوستی سے خوش نہیں تھا۔ پریوں کی ملکہ جو جنگل پر راج کرتی تھی، شہزادے کے ساتھ للی کے قریبی تعلقات پر رشک کرتی تھی۔ اس نے چھوٹی پکسی کو اپنی طاقت اور اختیار کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا اور اس نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب سکندر دور تھا، پریوں کی ملکہ نے للی کو پکڑنے کے لیے اپنے منشی بھیجے۔ وہ اسے ملکہ کے قلعے میں لے گئے جہاں اسے قید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ پریوں کی ملکہ نے للی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ شہزادے سے دور نہ رہی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ للی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ شہزادے کو بہت یاد کرتی تھی اور وہ اپنے پھولوں اور دوستوں سے گھرے جنگل میں واپس آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے فرار ہونے اور اپنے گھر لوٹنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ پریوں کی ملکہ اسے پکڑ لے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور للی کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ وہ ٹھنڈا اور بھوکا تھا اور اس کے پروں پر مرجھانا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی فرار ہونے کی امید چھوڑ دی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ محل میں ہی مر جائے گی۔ لیکن ایک دن جب پریوں کی ملکہ دور تھی، للی نے ایک مانوس آواز سنی۔ یہ سکندر ہی تھا جو اسے بچانے آیا تھا۔ وہ چوری چھپے محل میں گھس گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی چابی لایا تھا جو اسے ملی تھی۔ اس نے للی کی جیل کو کھول دیا اور وہ مل کر محل سے بھاگ گئے۔ جب وہ جنگل سے بھاگ رہے تھے، ملکہ کے نوکروں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن سکندر بہادر اور مضبوط تھا اور اس نے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے آخر کار اسے للی کے پھولوں کے گھر میں واپس کر دیا جہاں وہ گر گئی، تھکی ہوئی اور کمزور تھی۔ الیگزینڈر نے للی کے زخموں کی دیکھ بھال کی اور اس نے پورے دل سے اس کی دیکھ بھال کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ کبھی کسی چیز کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا اور وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس دن سے للی اور الیگزینڈر لازم و ملزوم تھے۔ وہ جنگل میں رہتے تھے، اپنے دوستوں سے گھرا ہوا تھا
اور وہ ایک ساتھ گاتے اور ناچتے، خوش اور آزاد تھے۔ اور پریوں کی ملکہ، اسے احساس ہوا کہ سچی محبت کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے، خوش اور مطمئن رہنے دیا۔ اور اس طرح ننھی پکسی پری اور شہزادے نے خوشی سے زندگی بسر کی۔ ان کی محبت اور دوستی ان تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو انہیں جانتے تھے۔ للی کے گانوں کی میٹھی موسیقی اور سکندر کی ہنسی کی آواز سے جنگل بھرا ہوا تھا، اور جب بھی جنگل میں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، للی اور الیگزینڈر ہاتھ دینے کے لیے وہاں موجود ہوتے۔ سال گزر گئے اور شہزادہ اور پری ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کو کبھی نہیں بھولے۔